أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے اور بندے مخلوق ہیں۔ اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کرتی ہے اور اتنی شفیق اور مہربان ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی قائم رکھنے کے لیے تمام ضروریات زندگی کے لیے وسائل مہیا کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے اور نیک اعمال کی جزا میں راحت و آرام کا مقام جنت بنائی ہے۔ تمام پیغمبر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بات کہتے رہے اور دعوت کا پرچار کرتے رہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کا شریک نہ بناؤ، بت پرستی نہ کرو۔ اللہ نے محبت کے ساتھ تمہاری تخلیق کی ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی کرتے رہے کہ سب سے آخرین اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جو انعام و اکرام رکھے ہیں ہم سب تو اس کا ضمیمہ ہے۔ ہمارے بعد سب سے آخر میں ایک بندے پر اللہ کے انعامات و اکرامات کی تکمیل ہوگی، جو دراصل اللہ کی پیش کردہ امانت کی تکمیل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے اپنی امانت سماوات، زمین اور پہاڑوں کو پیش کی، تو ان سب نے کہا کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے یہ بار ہمارے کندھوں پر ڈال دیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، بے شک انسان بڑا تال اور جاہل ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کے اندر کتنی زبردست چیزیں بنا رکھی ہیں جن میں بے پناہ طاقت اور صلاحیتیں مخفی ہیں۔ اسی طرح پہاڑ کتنی قوت رکھتے ہیں، لیکن زمین، آسمان اور پہاڑوں نے کہا کہ ہمارے اندر یہ امانت اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پہاڑ نے کہا ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آسمانوں میں فرشتے مقیم ہیں جن میں گروہ میکائیل علیہ السلام اور گروہ جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ ان سب کو اللہ نے اپنی امانت پیش کی۔ ان میں سے انسان نے یہ امانت اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ بے شک انسان نے جلد بازی اور جہالت میں اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب اللہ نے اپنی امانت پیش کی اور انسان نے اسے اٹھا لیا تو پھر یہ اللہ کی مشیت بن گئی کہ اس امانت کی تکمیل ہو اور شعور انسانی اتنا طاقتور ہو جائے کہ پوری امانت اس کے اندر منتقل ہو جائے۔ شعور انسانی کے اندر سخت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تاکہ آدم کی اولاد میں شعوری وسعت پیدا ہو۔ آدم کے بعد دوسرے پیغمبر آتے رہے اور شعوری سخت جمع در جمع بڑھتی رہی۔ جب 1,24,000 انبیاء کے شعور ایک جگہ جمع ہو گئے تو 1,24,000 شعور کی مجموعی صلاحیت سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو منتقل ہوگی، تو اللہ نے ان پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آج کے دن میں نے دین کی تکمیل کر دی اور اپنی نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری کر دی اور دین اسلام کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ نعمت پوری ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ صلاحیتوں کی تکمیل ہو گئی اور شعور اتنا طاقتور ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل امانت کے امین بن گئے۔ اس کا عملی مظاہرہ واقعہ معراج ہے۔ شعور انسانی کی بلوغت اور وسعت کے لیے یہ واقعہ بے مثال ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج اس لیے حاصل ہوئی کہ ان کی سخت اور ہمت 1,24,000 انبیاء کی مجموعی سخت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تارے کی قسم جب وہ اترے، تمہارے رفیق نہ راہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے کوئی بات کرتے ہیں، مگر وہی جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ انہیں نہایت قوت والے طاقتور نے سکھایا، پھر اس نے اپنا جلوہ فرمایا جب وہ آسمان بری کے بلند کنارے پر تھے، پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، پھر اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو بھی فرمائی، دل نے جو دیکھا جھوٹ نہ دیکھا۔
کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو اس کو ایک بار اور بھی جلوہ فرما دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے نزدیک جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے الصلاۃ معراج المؤمنین کا تحفہ لے کر آئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک نماز فواحشات، منکرات اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کر کے مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے اور فواحشات اور منکرات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج بے شمار لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ منکرات اور فواحشات سے بچے ہوئے ہیں؟ سمجھا یہ جاتا ہے کہ نماز اپنی جگہ اور بے معنی اپنی جگہ، نماز الگ کام ہے اور برائیاں الگ کام ہے۔ جبکہ ایک آدمی اگر نماز پڑھ کر فواحشات اور منکرات سے نہیں بچا تو کسی بھی صورت میں اس نے نماز قائم نہیں کی۔ نماز کا مفہوم ہی یہ ہے کہ انسان فواحشات اور منکرات سے محفوظ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معراج کے ساتھ ساتھ مومنین کی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازوں تک محدود کرنے کے لیے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام 9 مقامات نیچے آ کر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کر کے 5 مرتبہ محمود پر تشریف لے گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام مقام محمود پر فائز ہے، جو چھٹے آسمان سے 9 مقامات بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام یا درجہ کم کرنا مقصود نہیں، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ چھٹے آسمان اور مقام محمود میں کتنا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نعوذ باللہ عبث نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ہر قول اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ تو صلاۃ معراج المومنین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کو پورے حقوق و آداب کے ساتھ قائم کرے تو اس کے اوپر غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو مرتبہ احسان حاصل ہوتا ہے۔ مرتبہ احسان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کے ایک درجے میں مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اعلیٰ درجے میں مومن دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ مومن کو صلاۃ کے نماز کے ذریعے غیبی دنیا کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ سے زیادہ اور بڑا کوئی غیب نہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین کا مطلب یہ ہے کہ مومن صحیح معنوں میں پورے آداب کے ساتھ نماز قائم کرے تو وہ مرتبہ احسان میں داخل ہو جائے گا۔ آداب سے مراد یہ ہے کہ پاک صاف ہو، جگہ پاک ہو اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، قبلہ رو ہو۔ یہ نماز کے ظاہر یا جسمانی آداب ہیں، لیکن نماز کے روحانی آداب بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نماز میں مکمل یکسوئی ہو اور آپ کے اندر کیفیات مرتب ہوں، اور آپ یہ محسوس کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ الصلاۃ معراج المؤمنین ان بندوں یا مومنین کو حاصل ہوتی ہے جو نماز کے ذریعے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ اس طرح قائم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راز و نیاز کی باتیں کی۔ مومن کی معراج یہ ہے کہ اسے نماز میں حضور قلب نصیب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تک جو قربت حاصل ہوئی وہ 1,24,000 انبیاء کو نہیں ملی۔ کوئی مسلمان بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر راز و نیاز کر سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ آپ ایک آدمی کے نام سے واقف ہیں اور دوسرے آدمی کو ذاتی طور پر جانتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے۔ جیسے آپ ایک ادیب کی تحریر سے متاثر ہو کر اسے جانتے ہو، وہ دعویٰ کرے کہ میں اسے جانتا ہوں، جبکہ دوسرا فرد اس ادیب کے ساتھ شب و روز رہتا ہو، اس کے روزمرہ
معمولات اور دلچسپیوں سے واقف ہو اور اس کا ذاتی دوست ہو، ظاہر ہے اس دوسرے فرد کو زیادہ قربت حاصل ہوگی۔ واقع معراج میں جو سعادت اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی مخصوص ہے، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو یہ گوہر مقصود ملا۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دوستی سے مشرف ہوئے اور صلات کی صورت میں مومنین کے لیے معراج لے کر آئے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ صلات کے ذریعے مومنین کو اللہ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اصل معراج تو بہت بڑا درجہ ہے جو انبیاء کرام میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز فکر بھی مومنین کے لیے معراج ہے۔ مراقبہ شب معراج، اس رات ادب و احترام سے تمام آداب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یا حیو یا قیوم اور درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کا مراقبہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کر کے مراقبہ کریں۔ اور جس طرح واقعہ معراج بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صلات قائم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے۔ جس طرح بھی سمجھ آئے، آنکھیں بند کر کے اس واقعے کو اپنے دماغ میں دہرائیں اور نوافل پڑھیں۔ مسلمان جتنے بھی گناہ گار ہوں لیکن بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس سعادت سے انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ اس سعادت اور نسبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے معراج کے واقعے کا تصور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں تمام انبیاء جمع ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کرائی اور پھر آسمانوں سے گزر کر حق تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے، جنت و دوزخ ملاحظہ فرمائی اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ فلم کی طرح اس واقعے کو ذہن میں دہرانے سے دماغ یکسو ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوافل ادا کرنے کا بہت شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لمبی لمبی رکعت ادا کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ شب معراج میں حسب استطاعت زیادہ سے زیادہ نوافل قائم کرے۔ جب مومن پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ صلات قائم کرتا ہے تو غیب اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشری لباس میں اپنا دیدار کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشری تعارف کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور سب سے آخر میں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بشری صورت میں تشریف لائے۔ واقع معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی صورت میں اپنا دیدار کرایا ہے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی زندگی میں داخل کرنی چاہیے۔ شب معراج بڑی بابرکت گھڑی ہے۔ اس ساتھ اپنے گناہوں کی سیاہ بختی دور کر کے اس پردے کو ہٹانا چاہیے جو محدودیت اور شکاوت کا باعث بن گیا ہے۔ کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے ہر ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی ہے۔ مسلمانوں کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و اکرم ہم پر محیط ہے۔ اس نسبت سے ہمارے اندر موجود نور نبوت میں ضیاء پاش ہو جائے تو ہماری روح معراج کے انوارات سے منور ہو جائے۔ حوالہ جات کتاب اللہ کے محبوب الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔